اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے زلزلوں کے اثر کی وضاحت کریں، یعنی کہ زلزلوں کے اثرات کی وضاحت کریں۔ یہ ہمارا لانگ کویشچن نمبر 3 ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے زلزلوں سے عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ جانی نقصان ہوا کہ لوگ متاثر ہوئے، لوگ زخمی ہوئے، اور مالی نقصان ہوا کہ عمارتیں تباہ ہو گئی۔ ذرائع آبپاشی متاثر ہوتے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ فصلوں کو پانی دینے کا جو عمل ہے، جو ذریعہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جس سے اور بہت سی جو فصلیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ بجلی، گیس اور پانی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بجلی اور گیس کی وجہ سے بعض اوقات آگ بھی لگ جاتی ہے۔ جب بجلی اور گیس زلزلے کی وجہ سے درہم برہم ہوتا ہے اس کا نظام، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، آگ بھی لگ جاتی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ ہے جی، امدادی کارروائیوں میں دشواری پیش آتی ہے۔ زلزلوں سے سیلاب آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ سڑکیں اور پل وغیرہ تباہ ہونے سے ذرائع آمد و رفت کی سہولتیں متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد لانگ کویشچن نمبر ہمارا 4 ہے، زلزلے ماپنے والے آلات کی وضاحت کریں۔ زلزلے کی شدت کی پیمائش کے لیے ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے جسے سیسموگراف کہلاتا ہے زلزلے کی شدت کا اندازہ ایک پیمانے سے ہوتا ہے، اور اس پیمانے کو کیا کہتے ہیں، جسے ریکٹر اسکیل کہتے ہیں۔ اس کی درجہ بندی 1 سے 10 تک کی جاتی ہے، اور جب بھی زلزلہ آتا ہے تو 1 سے 10 تک کی اس کی پیمائش کی جاتی ہے کہ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت کتنی تھی۔ اگر زلزلے کی شدت زیادہ ہو تو ریکٹر اسکیل پر درجہ بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا لانگ کویشچن نمبر 5 ہے، دنیا اور پاکستان کے بڑے زلزلوں کا ایک ٹیبل بنائیں۔ اس کویشچن میں ہم دنیا اور پاکستان میں جہاں جہاں زلزلے آئے ہیں بڑے پیمانے پر، ٹھیک ہے، جہاں پر ان کی شدت زیادہ ہے، ان کا ہم ٹیبل بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ ہے جی، 1920 میں زلزلہ آیا، اس کا مقام تھا گینسو چین میں، اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تھی 8.6۔ جانی نقصان کتنا ہوا، 2 لاکھ۔ اس کے بعد 1923 میں زلزلہ آیا کانتو جاپان میں، 7.9 تھی اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر، اور 1,43,000 جو تھا جانی نقصان ہوا تھا۔ 1927 میں آیا شنگھائی چین میں، 7.9 ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تھی جتنی کہ کانتو جاپان میں تھی۔ اس میں جانی نقصان کتنا ہوا، 2 لاکھ۔ اس کے بعد ہے 1932 میں آیا زلزلہ گینسو چین میں، دوبارہ آیا 1920 کے بعد 1932 میں دوبارہ آیا، اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تھی 7.6، اور 70,000 افراد اس کا شکار ہوئے تھے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے، 1935 میں آیا زلزلہ، اور کوئٹہ پاکستان میں آیا تھا، یہ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں آیا تھا، اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تھی 7.5، اور جانی نقصان 30,000 ہوا تھا۔ اس کے بعد 1948 میں آیا ترکمانستان میں، ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تھی 7.3، اور 1,10,000 افراد اس سے متاثر ہوئے تھے۔ جو 1976 میں آیا تنگستان میں، چین میں، 7.5 ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تھی، اور 2,55,000 افراد اس سے متاثر ہوئے تھے۔ 1990 میں ایران میں آیا، 7.7 ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تھی، اور جانی نقصان ہوا تھا 40,000۔ 1999 میں آیا ترکی میں، اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تھی 7.6، اور جانی نقصان ہوا تھا 17,000 افراد کا۔ 2003 میں آیا ایران میں، اس کی جو ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تھی 6.6 تھی، اور 31,000 افراد جو تھے اس میں متاثر ہوئے تھے۔ اس کے بعد 2004 میں آیا شمالی سماٹرا کے جزائر انڈونیشیا میں، 9.0 اس کی ریکٹر اسکیل پر شدت تھی، اور جانی نقصان ہوا تھا 2,83,000 کا۔ 2005 میں آیا زلزلہ کشمیر اور شمالی علاقے پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور 7.6 ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تھی، اور 80,000 افراد اس سے متاثر ہوئے تھے۔ اس کے بعد 2010 میں آیا ہیٹی وسطی امریکہ میں، 7.8 ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تھی، 1,50,000 افراد اس سے متاثر ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا لانگ کویشچن نمبر 6 ہے، آتش فشانی عمل اور اس کے اثرات کا تجزیہ کریں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ آتش فشانی عمل کیا ہے، اس کے بعد اس کے اثرات کا تجزیہ کریں گے۔ جواب ہے گرم سیال مادے میگما، جو گرم سیال مادہ ہے جسے میگما کہتے ہیں، اس کا سطح زمین سے باہر خارج ہونا آتش فشانی عمل کہلاتا ہے۔ اس عمل کے دوران زیر زمین موجود آتشی مادہ سطح زمین پر لاوا کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔
اکثر ہم کہتے ہیں کہ لاوا نکلا زمین کے۔ اس عمل میں مختلف چٹانی مادے اور گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ آتش فشانی عمل زیادہ تر زمین کی پلیٹوں کے دراڑوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آتش فشاں دراڑوں یا زمین کے پلیٹوں کی سرحدوں پر پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً 70% آتش فشاں سمندروں کے فرش پر پائے جاتے ہیں، لیکن سمندر کے اندر ہونے کی وجہ سے ہم سے چھپے رہتے ہیں، یعنی کہ ہم سمندر کے اندر جو آتش فشانی عمل وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے، ہم پانی کے ہونے کی وجہ سے سمندر میں نہیں دیکھ پاتے کہ ادھر کتنا عمل، کہتے ہیں 70%، یعنی کہ زیادہ تر جو عمل ہے وہ سمندر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے سمندر کی اندر ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہمارا کویشچن نمبر 7 ہے، آتش فشاں پہاڑوں کی اقسام اور تقسیم بیان کریں۔ آتش فشاں جو ہیں آتش فشاں 3 قسم کے ہوتے ہیں، جن کا ہم باری باری یہاں پر ذکر کریں گے اور پڑھیں گے۔ زندہ آتش فشاں، ایسے آتش فشاں جہاں آتش فشانی عمل جاری اور ساری رہتا ہے، زندہ آتش فشاں کہلاتا ہے۔ نام سے ظاہر ہو رہا ہے زندہ، ٹھیک ہے۔ یہ پہاڑ اکثر لاوا اگلتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر جاپان میں فیوجی یاما، اٹلی میں وس وغیرہ۔ اور خفتہ آتش فشاں، اگرچہ خفتہ آتش فشاں سے لاوا نکلے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی وقت آتش فشانی عمل دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ یہ آتش فشاں کی بہت خطرناک قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو زندہ آتش فشاں ہیں وہاں پر جو آتش فشانی عمل ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، اور خفتہ آتش فشاں میں آتش فشانی عمل رک گیا ہوا ہے، لیکن بہت عرصہ ہو گیا رکے ہوئے، لیکن یہ بھی اس بات کے بھی چانسز ہے کہ وہاں پر کبھی بھی دوبارہ آتش فشانی عمل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3rd نمبر پہ ہے مردہ آتش فشاں۔ نام سے جیسے ظاہر ہو رہا ہے، ایسے آتش فشاں جن سے لاوا نکلنا بند ہو چکا ہے اور مستقبل میں بھی آتشی مادہ نکلنے کے کوئی آثار نہیں ہیں، مردہ آتش فشاں کہلاتا ہے۔ مطلب وہاں پر دوبارہ آتش فشانی عمل نہیں وقوع پذیر ہو سکتا اور مستقبل میں اس کے کوئی اثرات ہی نہیں ہے، کوئی آثار ہی نہیں ہے کہ ایسا دوبارہ ان میں ہو سکتا ہے یا لاوا وہاں سے نکل سکتا ہے، مردہ آتش فشاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتش فشاں کی تقسیم ہے۔ دنیا میں آتش فشاں زمین کی پلیٹوں کے دراڑوں پر موجود ہیں۔ بحر الکاہل کے ارد گرد کے علاقے میں دنیا کے سب سے زیادہ آتش فشاں ملتے ہیں۔ جیسے آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ سمندر کے اندر زیادہ تر آتش فشاں وقوع پذیر ہوتے ہیں، تو اس لیے بحر الکاہل کے جو ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ آتش فشاں ملتے ہیں۔ بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں، خصوصاً مشرقی علاقے کے جزائر زیادہ تر آتش فشانی عمل سے بنے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کو آتشی دائرہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آتش فشانی عمل زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ علاقے جو ہیں وہ ساحلی علاقے بھی ہیں اور مشرقی علاقے بھی ہیں، اور وہاں پر آتش فشانی جو عمل ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ اس علاقے کو آتشی دائرہ اس لیے کہتے ہیں۔ ٹرانس یورشین کا علاقہ دوسرا اہم علاقہ ہے جہاں آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں۔ اس میں آسٹریلین پلیٹ، یورشین پلیٹ اور بحر الکاہل کی پلیٹ کے درمیان کا علاقہ شامل ہے۔ آتش فشاں کا تیسرا اہم علاقہ سمندروں کے درمیان کا علاقہ ہے۔ یہ بحر اوقیانوس اور بحر ہند کے درمیان موجود ہے۔ یہ پہاڑی علاقے آتش فشانی عمل سے وجود میں آئے ہیں۔ اسے وسطی بحر اوقیانوس کا پہاڑی سلسلہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے ہمارا جغرافیہ کا سبجیکٹ، جس کے ہم نے باب نمبر 1 کے جو ہیں شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن کی ریڈنگ کی ہے۔ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پر، کاپی پہ انہیں لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔